بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ بعض ساتھیوں کے بارہا اصرار کرنے پر ایک مختصر سی نصیحت کرنے جا رہے ہیں کہ آج کل بہت سے ساتھیوں کی شکایت آئی ہے کہ گھروں میں ماں باپ یا بڑے اکثر بیٹوں کی وہ خواہشیں وغیرہ پوری کرتے ہیں اور ان کو اپنی طرف سے بھی بہت کچھ نوازتے ہیں، لیکن بیٹیوں کو وہ کم تر خیال کرتے ہیں یا لین دین میں بھی کم تر انہیں رکھتے ہیں، تو یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ یاد رہے کہ ماں باپ اولاد کو جو زندگی میں دیتے ہیں وہ ہدیۃً ہوتا ہے، وراثت نہیں ہوتا، نہ کہ وہ وراثت نہیں ہوتی وہ۔ تو یہ بات قابل غور ہے کہ ان کے مرنے کے بعد جو مال تقسیم ہوگا وہ وراثت میں ہے، اور پھر ان میں یقیناً مرد عورت کے الگ الگ حصے شریعت نے مقرر کر دیے ہیں، لیکن زندہ ہے تو اولاد کو جو مال یا کچھ حصے دے رہا ہے تو وہ سب کے درمیان برابر ہی تقسیم ہوں گے۔ یہ بات بہت عام مسئلے کی طرف لے جانے والی بات ہے اور قابل غور بات ہے۔ تو اول اس بات پہ یہ غور کرنا چاہیے کہ ہاں یہ بات ہے کہ اگر شریعت کی روح سے یا محبت کی روح سے کچھ اصول اور ضوابط ہیں، مثلاً ان کے کچھ اولادیں ایسے ہیں جو نیک کام میں زیادہ سبقت لے جاتے ہیں تو ان کو اس لیے دے رہا ہے تاکہ دوسرے بھی دین کی طرف رغبت کریں، دوسرے بھی اچھائی کی طرف رغبت کریں، تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہوگی پھر ان کو کچھ اپنی طرف سے اضافی دینا۔ لیکن یہ سراسر غلط ہوگا کہ اگر محض دین کی طرف نہیں ہے یا کوئی دنیا کی طرف ہے، اسکول کالج کی طرف ہے تو آپ سے زیادہ دے رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹی اپنی نہیں ہے، پرائی ہے، کل کسی اور کے گھر میں جائے گی، یا یہ کہ بیٹی گھر میں کیا کرے گی، ان کو پیسے دے کے کیا کریں گے، وہ استعمال تو نہیں کر رہی ہے، ہاں وہ اپنے لیے رکھ سکتی ہے، کام دے سکتی ہیں ان کو، یا اور بیٹیوں کی تو اور بھی خواہشات زیادہ ہوتی ہیں، الا یہ کہ ان کے اندر حیا جو ہے وہ مردوں کے نسبت 10 گنا زیادہ ہوتی ہے، اور عورت اور مرد کے اندر حیا جو ہے وہ تقریباً علماء فرماتے ہیں کہ عورت کے جو حیا کا 10واں حصہ ہے وہ جا کے مرد کے اندر ایک حصہ ہوتا ہے۔ اس لیے عورت کو جو حیا آتی ہے مانگنے میں یا شرم، تو وہ جھجکتے ہیں یا کسی اور طرح کی جو ان کی پریشانیاں لاحق ہیں تو ان کو دیکھنے کی طرف، توجہ کرنے کی طرف دھیان دیا جائے، اولاد کی طرف ذمہ داری لگائی جائے، اور دوسری بات ان کی شادیوں کا بھی خاص خیال رکھا جائے۔ بعض بڑی عمر کے ہوتی ہیں عورتیں تو وہ شرماتی ہیں لیکن بول نہیں پاتی، لیکن مجبور ہیں، ان کے ماں باپ ان کو اتنی تکلیف میں رکھ رہے ہیں، یہ بہت ہی گناہ کبیرہ ہے۔ اور بعض کی عادت ہو گئی ہے کہ منگنیاں کر کے پھر 5-10 سال بعد شادیاں کرتے ہیں، اور منگنیوں کے درمیان تو موجیں کرتے ہیں، عیاشی کرتے ہیں، یہ تو سراسر ناجائز اور ناانصافی ہے، یہ حرام کاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے بہت قرآن کے اندر اس کی ممانعت فرمائی ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ زنا صرف افعال مخصوصہ کو نہیں کہتے، آنکھ کی بھی زنا ہوتی ہیں، ہاتھ، کان، پیر، چنانچہ دل کی بھی زنا ہے، جو دل میں گمان اور شک شبے آتے ہیں، تو ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور خاص کر ان والدین کو جو نکاح کے بعد اولادیں بھی ان کی ہیں لیکن وہ شریعت کو بالکل نہیں جانتے، ناواقف ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو علم فرض کفایہ میں آتے ہیں وہ اس وقت ہیں جب ان کی ضرورت فی الحال محسوس نہیں ہوتی۔ مثلاً آپ پر فی الحال غریب ہیں، مفلس میں ہیں، آپ پر حج فرض نہیں ہے، تو آپ پر فی الحال حج کے مسائل سیکھنے یہ فرض کفایہ کی درجہ رکھتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ آگے آپ کو فوراً ضرورت پڑ جائے تو فوراً مال آنے کی صورت میں آپ پر فرض عین ہو جاتا ہے، فلہٰذا آپ فرض کفایہ میں ہی ان کو ادا کر لیں تاکہ آپ کو فرض عین میں پھر ضرورت پیش آنے پر آپ فوراً ان کو استعمال کریں۔ اسی طرح نکاح ہے، نکاح سے پہلے نکاح اور طلاق اور زندگی کے تمام جو اصول ضوابط ہیں وہ سیکھنے کے جو ہیں وہ فرائض میں شمار ہیں علم۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ نکاح کی بھی چند صورتیں، نکاح بعض اوقات فرض واجب اور بعض اوقات مستحب بھی ہو جاتا ہے اور بعض اوقات حرام بھی ہے، جب کسی کے پاس نفقہ نہ ہو کہ وہ اپنی بیوی بچوں کو دے سکے، اس صورت میں نکاح کرنا حرام ہے، علماء نے لکھا ہے مطلقاً۔ اور اس کے بعد جیسے کہ باقی ہیں واجبات فرائض، یہ اس صورت میں جب شہوات زیادہ ہوں اور نفقہ بھی گنجائش ہو تب بھی نکاح نہ کرے، تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کماتے بھی ہیں اولاد اور
ان کے پاس نفقے کی صورت بھی ہیں، لیکن وہ برائیوں اور خواہشات اور اس طرح کے شہوات کے زور کی طرف متوجہ ہیں، پھر بھی یہ گناہ نہیں کر رہے تھے، یہ گناہ کبیرہ میں مرتد ہوں گے، اور اس میں ان کے والدین بھی برابر شریک ہوں گے گناہ میں۔ اور دعائے کہ اللہ تعالیٰ والدین کو سمجھ عطا فرمائے کہ اولاد کو یک طرفہ کر کے نہ رکھا جائے ایک طرفہ، بلکہ برابر سرابر رکھے جائیں، اور خاص کر بیٹیوں کی خیال کریں۔ اور اللہ تعالیٰ ان کو یہ بھی عمل فرمائے کہ شادی اور منگنی کے درمیان اتنی دیری کے گناہوں کی طرف متوجہ ہونے سے بچائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔